ستار بھائی کو فارغ ہو لینے دو کرو اللہ چاچا کی طرف سے چاچا کی طرف سے چاچا کی طرف سے دادا کی طرف سے اللہ ربی درود شریف پڑھیے دوستو اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي یا رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك اللهم برحمتك أصلح لي شأني كله بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة اقرأ واسعد فيقرأ ويسعد بكل آية درجة حتى يقرأ آخر شيء معه او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ دوستو بزرگوں، قرآن کریم کی بات چیت ہو رہی تھی، اس سلسلے میں کچھ آپ کے سامنے باتیں آئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کلمہ حق کو ہماری زبان پہ جاری کر دے اور حق کو اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں اتار دے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور حشر بھی ہمارا اللہ پاک اہل حق کے ساتھ فرمائے، یہاں تک کہ حق اپنی ذات حق کے ساتھ ہم سب کو ملا لے۔ دوستو بزرگوں، قرآن کی بات ہو رہی تھی، اس سلسلے میں میں نے کچھ باتیں عرض کی تھی آپ کو کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، وہ الفاظ کا محتاج نہیں ہے، وہ اصوات کا محتاج نہیں ہے، وہ کسی بھی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ ہمارا کلام ختم ہو جاتا ہے، ختم ہو جائے گا، اللہ کا کلام اللہ کی ذات کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ جس طرح اللہ کی ذات باقی ہے، اللہ کا کلام بھی باقی ہے۔ ہم جب بھی اللہ کے کلام کو پڑھتے ہیں، چاہے گھر میں پڑھیں، چاہے مسجد میں پڑھیں، چاہے نماز میں پڑھیں، کہیں پڑھیں، ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتا ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جب قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو تو منہ صاف رکھا کرو، ٹھیک ہے؟ پیاز، لہسن، نسوار، سگریٹ، تمباکو، ان چیزوں کی بدبو اس میں ہو یا نہ ہو؟ نہ ہو۔ کیوں نہیں ہو؟ کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ ہم جب قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو ہمارے کلام سے فرشتے انسیت حاصل کرتے ہیں۔ حدیث کے اندر ہے کہ قرآن آپ جب پڑھتے ہیں تو فرشتے آپ کے ہونٹ پر اپنا ہونٹ رکھ دیتے ہیں، جو آپ الفاظ پڑھتے ہیں اس سے ایک نور پیدا ہوتا ہے، وہ نور فرشتے اپنے جسم میں اتار لیتے ہیں، یہی ان کی خوراک بن جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو فرشتے جب ہمارے منہ پہ ہونٹ رکھیں گے، ہمارے منہ میں بدبو ہوگی تو ان کو اذیت ہوگی۔ اس لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی پوری حیات طیبہ میں کچا پیاز اور کچی لہسن
نہیں کھایا، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم قرآن کی آیتیں لے کر کے آتے تھے، اس لیے آپ اس سے دور رہے۔ فرمایا کہ جب اس کو کھانا ہو تمہیں تو تم اس کو آگ سے مار دو، آگ سے مار دو، یعنی آگ پر جب پکا دو گے تو پیاز کی بدبو ختم ہو جائے گی۔ پیاز کی بدبو سرکہ ڈالنے سے بھی ختم ہو جاتی ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ بہرحال پچھلے ہفتے کے درس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ کا کلام اللہ جب کرتے ہیں تو کسی چیز کا وہ محتاج نہیں ہے، صرف آواز آتی تھی۔ کس کو؟ جب اللہ کلام کرتے ہیں تو پوری ملائے اعلیٰ میں مخلوق فرشتوں کی بے ہوش ہو جاتی ہے۔ کیا ہو جاتی ہے؟ بے ہوش ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے ہوش کس کو آتا ہے؟ جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم کو، پھر تمام فرشتوں کو ہوش آتا ہے۔ فرشتے پوچھتے ہیں جبرائیل سے کہ اللہ نے کیا فرمایا، تو جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم اس آواز سے اللہ کے کلام کو سمجھ کر کے عام فرشتوں کو وہ کلام سناتے تھے۔ اسی لیے جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو جبرائیل کے ساتھ بھیجا تو فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فإذا قرأناه فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ یہ کیا ہے؟ قرآن ہے۔ اللہ نے کہا جب قرآن پڑھا جائے تو زبان کو حرکت نہ دیجیے۔ اسی لیے آدمی جب قرآن پڑھے تو اتنی آواز میں خود پڑھے کہ خود سنے۔ قرآن کا پڑھنا تو سنت ہے، لیکن اگر قرآن کریم کی بآواز بلند قرأت ہو رہی ہے تو سننا واجب ہے۔ دوسری چیزوں میں مشغول ہونا قرآن کو چھوڑ کر کے پسندیدہ نہیں ہے۔ آج کل آرٹیفیشیل دور ہے، لوگ ریموٹ پر چاہتے ہیں کہ ہم برکت کو کھینچ لائیں۔ ننگی تصویر لگی ہوگی دکان میں ننگی تصویر لگی ہوئی ہے، اور صبح میں جو جائے گا دکاندار نے سورہ رحمان کی کیسٹ لگا دے گا۔ یہ قرآن کا احترام نہیں ہے، یہ قرآن کا احترام نہیں ہے، یہ قرآن کی توہین ہے کہ ننگی تصویر لٹکی ہوئی ہے دکان میں اور کہتی جب برکت آئے گی، فرشتے وہاں آئیں گے نہیں تو برکت کیسے آئے گی جی؟ تو قرآن کا احترام کیجئے، قرآن کا احترام کیجئے۔ کیوں کہ یہ کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے، اور آپ اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ کے بندے اگر اللہ کے کلام کا احترام نہیں کریں گے تو کرے گا کون؟ مولانا عطا اللہ شاہ صاحب بخاری کا جملہ میں نے آج اپنے دوستوں کو نقل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ پھر اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ۔ مولانا عطا اللہ شاہ بخاری نے کیا کہا سنو، فرمایا کہ اے میری قوم، اگر میں پتھر کو مخاطب کرتا تو ریزے ریزے بن کے اڑ جاتے، اگر میں دریاؤں اور سمندروں کو مخاطب کرتا تو تلاتم بن کر کے یہ فضاؤں میں اڑ جاتے، درخت کو بلاتا تو وہ دوڑ کر کے میرے پاس آتی، شتیل زمین کو اگر قرآن سناتا تو ہری بھری ہو کر کے شاداب لہلہانے لگتی، بے پھل کے درخت کو اگر یہ سنایا جائے تو پھلدار بن جائیں۔ لیکن اے کاش کہ میں اس قوم کو سنا رہا ہوں کہ جس کی ضمیر مر چکی ہے، جس کی ضمیر مر چکی ہے۔ قرآن اللہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن اگر کیا ہو جائے، پہاڑ پر ڈال دیا جاتا تو کیا ہو جاتا؟ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو ہمارا دل ریزہ ریزہ کیوں نہیں ہوتا اللہ کے کلام سے؟ یہی تو پچھلے ہفتے میں نے بات کی تھی نا جی، یہی نہ کہا تھا میں نے، کیا کہا تھا کہ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم، جن کا دل اللہ سے خوف سے
اللہ کی خشیت سے، اللہ کی عظمت سے، اللہ کی کبریائی سے بھرا ہوا ہے. جب وہ قرآن کریم کو پڑھے گا تو دل بھی اس کا اللہ کو یاد کرے گا اور جسم بھی اللہ کی اطاعت کے لیے تیار ہو جائے گا. کہا تھا نہیں کہا تھا بابا؟ کہا تھا. تو یہ کون چیز ہے؟ قرآن. قرآن کو قرآن کیوں کہتے بابا؟ کیونکہ یہ خود اللہ بھی پڑھتا ہے. اب میں نے نہیں سنایا تھا کہ قیامت میں جنت میں سب سے اخیر میں اللہ کیا کریں گے؟ اہل ایمان کو قرآن سنائیں گے تو تمام اہل ایمان آپ حضرات حافظ ہو جائیں گے. آپ اللہ سے قرآن سنتے ہی، لیکن فرق ہوگا، جو دنیا میں حافظ ہوگا اس کے لیے یہ حدیث کہتی ہے کہ اللہ فرمائیں گے کہ پڑھتا جا اور چڑھتا جا. اب ایک آیت میں کوئی ایک زینہ چڑھ لے یا ایک آیت میں کوئی دو زینہ چڑھ لے، جتنا پڑھتا جائے گا اتنا ہائے ہائے ہائے. ایک تو مطلب اس کا یہ ہے. لیکن ہمارے شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ وبرد اللہ مضجعہ، جو مدینہ منورہ میں دفن ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ ہمارے نزدیک اس آیت کا مطلب کچھ اور اس حدیث کا. فرماتے ہیں کہ دنیا میں یہ ایمان والوں کی کیفیت کی نشاندہی کر رہی ہے. جتنا آیت پڑھے گا اتنے ہی ایمان میں اس کے اتنی ہی اس کے ترقی ہوگی، اضافہ ہوگا. اب ایک بار پڑھا 1000 درجہ یا 10,000 درجہ بلند ہو گیا، دوبارہ پڑھا پھر بلند ہو گیا، دوبارہ پڑھا پھر بلند ہوا، یہاں تک کہ موت تک جتنی بار قرآن پڑھے گا اتنی بار اس کے درجات بلند ہوتے جائیں گے. کیوں؟ کہ یہ قرآن کریم تمام مسلمانوں کے لیے یا صرف حافظ کے لیے ہے؟ اگر اس کو کہہ دیا جائے کہ صرف حافظ کے لیے تو بیچارے حافظ لوگ تو اوپر بھاگ جائیں گے رضوان، اور ہم جیسا میں تو حافظ نہیں ہوں اور مجھے بھی جنت کا بڑا درجہ چاہیے. جی امین بھائی کو بھی جنت کا بڑا درجہ چاہیے، تب ہم جیسے لوگ تو مارے گئے بابا. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جتنی تم قرآن کریم کو پڑھو گے، دنیا میں تمہارے ایمان کے اعتبار سے جتنا بلند تم کو کیا تھا قرآن، اللہ کے نزدیک اتنے ہی تمہارا درجہ بلند ہوگا. اللہ کے نزدیک اتنا ہی ہمارا درجہ بلند ہوگا. اس سے اچھی کوئی کتاب نہ آنے کا تو امکان ہے ہی نہیں. اب اچھا بھائی سنیے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یقال لصاحب القرآن، کہ صاحب قرآن سے کہا جائے گا کہ جب وہ جنت میں داخل ہو جا کہ اقرا وسعد، پڑھ اور چلا جا. تو دنیا میں اعتبار سے جس اعتبار سے ایمان تھا اسی اعتبار سے یہ پڑھتا چلا جائے گا اور اوپر چڑھتا چلا جائے گا. دیکھیے دوستو، ہر چیز کی کا معیار ہوتا ہے. معیار سمجھتے ہیں؟ کسوٹی پرکھنے کی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لکل شیء شرفا یتباہون بہ، ہر چیز کا معیار ہے شرافت کا، جس کی بنیاد پر انسان فخر کرتا ہے. کوئی پیسے سے فخر کرتا ہے، کوئی منصب سے فخر کرتا ہے، کوئی علم سے فخر کرتا ہے، جی کوئی رتبے سے فخر کرتا ہے، کوئی قومیت پر فخر کرتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِنَّ بَهَاءَ أُمَّتِي، لیکن میری امت کا قابل فخر کیا ہے چیز؟ یتباہون بہ، قرآن کریم ہے. میری امت کو دوسری امتوں کے مقابلے میں جو فخر کرنے کی چیز ہے وہ مال، رتبہ، جاہ، منصب، قوم، خوبصورتی، لباس، شکل، شباہت، قوت، طاقت کچھ بھی نہیں.
میری قوم کو اگر فخر کرنا چاہیے تو قرآن کریم پر فخر کرنا چاہیے. میری امت کو کس پر فخر کرنا چاہیے؟ قرآن کریم پر. کیوں جی کیوں دوستو؟ پوری زندگی قرآن کریم پڑھتا رہا، یہی قرآن اس کو قبر میں نجات دے گا، اللہ سے دلائے گا. حدیث کے اندر ہے نا بھائی، جھگڑا اس وقت مت کرو، کہ جو آدمی سورہ ملک روزانہ سونے سے پہلے ایک دفعہ پڑھتا ہے اس کی قبر 14ویں کے چاند کی طرح روشن ہوگی. سب پڑھا کرو رات میں، سویا نہ کرو. کتنی آیت ہے اس کی؟ 30. حدیث کے اندر ہے اس کی قبر ایسی ہوگی جیسے کل قمر لیلۃ البدر، جیسے 14ویں کا چاند. عذاب کسی بنیاد پر اگر آگے سے آئے گا تو یہ روک دے گی، نازیہ ہے یہ. پیچھے سے آئے گا تو دھکے مار دے گی، دائیں سے آئے گا بھگا دے گی، بائیں سے آئے گا عذاب بھگا دے گی، اوپر سے آئے گا بھگا دے گی. حدیث کے اندر یہ اس کے ساتھ ساتھ قبر میں رہے گی، یہ صورت اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ضرور رہے گی بھائی، اور تو کوئی رہے گا نہیں. بیٹا لے لے گا پیسہ، جی دوسرا بیٹا میرا لے لے گا کتاب، جی کوئی بیٹا نکال لے گا ہاتھ کی گھڑی، نکال لے گا نہیں لے لے گا. کوئی نکال لے لے گا چشمہ، ابو کا چشمہ ہے برکتن لے لو. کوئی رکھ لے گا لنگی، کوئی رکھ لے گا بنیان، اور ہم کو رکھ لے گا قرآن. ہم نہیں رکھیں گے قرآن کو، یاد رکھنا میری بات. ہم کو کون رکھے گا؟ ہم نہیں رکھیں گے قرآن کو. قرآن کسی کے قبر میں رکھا جاتا ہے؟ نہیں. لیکن آپ جو پڑھے ہوئے ہوگے تو یہ قرآن آپ کو قبر میں اپنے آغوش میں رکھ لے گا. خبردار جو کوئی آیا ادھر، خبردار جو کوئی آیا ہے ادھر. اور حدیث کے اندر ہے یہاں بھی رہے گی، حشر میں بھی ساتھ رہے گی، پلسرات پر بھی ساتھ رہے گی، میزان پہ بھی ساتھ رہے گی. یہاں تک کہ یہ قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ کے پاس بھی لے جائے گی. اللہ سے کہے گی یا اللہ میں آپ کا کلام ہوں، میں تو سفارش کر رہی ہوں. اچھا بابا سنیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصیت کہا کیجئے کچھ. آپ نے بہت ساری وصیت کی. ایک وصیت آپ نے فرمائی کہ علیک بتلاوت القرآن، کثرت سے قرآن کریم پڑھا کرو، کثرت سے قرآن کریم پڑھا کرو. کیوں؟ فَإِنَّهُ نُورٌ لَكَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں تمہارے لیے یہ نور ہوگا. نور کا کیا مطلب؟ روشنی کا کیا مطلب؟ ہاں، سخت حالات میں گر جاؤ، کہیں سے کوئی شکل نہیں بن رہی ہے کہ کیسے نجات پاؤں. یہ قرآن کریم جب پڑھو گے نا تو یہ تمہارے دماغ میں راستے متعین کرے گا، یہ راستہ اختیار کر لے تقویٰ کا، خلاص تو مصیبت سے نجات پا جائے گا. جی مصیبت سے نجات پا جائے گا. ارے دوستو، نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم ہجرت کے دن اپنے بستر پہ کس کو سلائے تھے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ. اور جب نکلے تو کیا پڑھا تھا؟ کیا پڑھا تھا؟ کیا پڑھا تھا؟ آپ لوگ بولیے. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. تو نبی نے کیا پڑھا تھا؟ قرآن پڑھا تھا نا. ہمارے لوگ تو کچھ بولتے ہیں، کچھ بولتے میں نہیں بولوں گا یار، میرے درس میں سے لوگ بھاگ جائیں گے، پتہ نہیں کیا کیا بولتے. جی بولتے نہیں بولتے غیر اللہ کا نام لے کے. نبی پاک ہجرت کے لیے جا رہے ہیں، دشمن دونوں طرف سے ننگی تلوار لیے کھڑا ہوا ہے. جی مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ بے ایمان کو یقینی نہیں ہوتا کہ نبی پاک چلے گئے. تو آپ نے مٹھی میں لیا خاک، خاک سمجھتے مٹی،
اور ادھر بھی سر پہ رکھا دشمن کے، ادھر بھی سر پہ رکھا دشمن کے، سب کے لائن سے سر پہ مٹی رکھتے ہوئے نکل گئے۔ جب نکل گئے دوسروں نے دیکھ لیا کہ نبی جا رہے ہیں، کہا بے ایمانو تو کیوں کھڑا ہوا ہے یہاں پہ تلوار لے کر؟ محمد کو قتل کر، بیرا گھر کو تیرا، تو محمد کو قتل کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ تو چلے گئے، کہا نہیں گئے بابا، ارے گئے۔ کہا دیکھ تو اپنے سر پہ، سب کے سر پہ خاک رکھ کر کے چلے گئے۔ تو کس نے بچایا؟ اللہ کے نبی نے کس کو پڑھا؟ تو آپ کیا پڑھیے گا؟ ہیر اور راجھا جی ہے نا، سیف الملوک، میر انیس کا مرثیہ ہیں، کیا پڑھتے لوگ جی؟ کیا کیا پڑھتے اللہ جانے، کیا کیا پڑھتے اللہ کو معلوم۔ نبی پاک نے کیا پڑھا؟ ہاں، تو مشکلات میں روشنی کا مطلب یہ کہ سخت اندھیرا ہے، مجھے پتہ ہی نہیں لگ رہا راستہ دائیں ہے بائیں آگے پیچھے کدھر جاؤں بابا۔ ہاتھ میں روشنی ہے تو راستہ پتہ لگ جائے گا کہ یہ پتھر ہے، یہ راستہ ہے، یہ پانی ہے، یہ آگ ہے، ادھر سے میں نکل جاتا ہوں۔ تو دنیاوی مشکلات سے نجات کے لیے قرآن، آخرت کی مشکلات سے نجات کے لیے قرآن، مصیبت سے نجات کے لیے قرآن، جہنم سے نجات کے لیے قرآن، عقیدے کی گندگی سے نجات کے لیے قرآن، دل کو روشن کرنے کے لیے قرآن۔ قرآن کا سن لیجیے، آپ نقش بندی ہے اس لیے بتا رہا ہوں۔ اکابر نے کہا ہے کہ ذکر کرتے نا نقش بندی والے سوالات جی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہ بنتا ہے نہ بن اپنا تو بن جی، اللہ 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 اللہ, اللہ کرتے، ٹھیک ہے بہت کرنا چاہیے۔ ذکر کا نور ایک دم حاصل ہو جاتا ہے جی۔ ہمارے پیر مرشد کہتے تھے لب بے بندو، گوش بے بندو، چشم بے بند، گر نبینی نور حق برما بخند۔ آنکھ کو برائی سے بچا لو اور کان کو برائی سے بچا لو اور زبان کو غیبت اور مغلظات اور گالیوں سے بچا لو، اور اگر تم اللہ کا نور زمین پہ نہ دیکھ سکو تو میرا مرشد کہتا ہے کہ تم میرے اوپر ہنس، برما بخند۔ فرماتے ہیں قرآن کا نور، ہاں لیکن ذاکر جب ذکر چھوڑ دیتا ہے بابا آئے نقش بندی لوگ، تو نور بھی ختم ہو جاتا ہے، ماند پڑ جاتا ہے۔ ماند اس لیے بول رہا ہوں، باقی رہتا ہے لیکن ویک پوائنٹ ہوتا ہے، اور جہاں اللہ اللہ شروع کیا پھر ہو گیا۔ سنو، بزرگوں نے لکھا کہ قرآن کریم کا نور آتا ہے دیر لیکن آ جانے کے بعد جاتا کبھی بھی نہیں ہے، چونکہ یہ اللہ کا نور ہے۔ اللہ کے کلام کا نور جب آ جاتا ہے تو پھر جاتا نہیں ہے، اس کو لے کر کے جاتا ہے۔ کہاں لے کے جاتا ہے؟ اللہ تک لے کے جاتا ہے۔ قرآن کا نور حاصل ہوتا ہے دیر، خوب پڑھے گا پھر ملے گا اس کو۔ یہ نہیں کہ ٹھگو مار دیا، یہ نہیں ہے کہ وہ کیفٹیریا والا ہے کہ 3 درہم لے یار ایک دے دے سینڈوچ، تو آیا یہاں ایک سورت پڑھا 5 منٹ اور بھاگ گیا، سوچ مجھے تو نور حاصل ہو گیا۔ نہیں، ثواب ملے گا، اجر ملے گا، جتنی دیر پڑھا فرشتے اس کے ساتھ رہے، اس کو نور نہیں ملے گا۔ نور ملے گا دوام پر، استمرار پر، کنٹینیوز پر، ریگولر۔ ارے بابا دکاندار دکان ریگولر کھولتا ہے، ایک دن کھولتا ہے پھر 30 دن بند رکھتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ روزانہ کھولتا ہے نا، روزانہ جب کھولتا ہے تو نفع بھی ہوتا ہے۔ تب فرماتے تھے کہ قرآن کا نور حاصل ہوتا ہے دیر سے، لیکن حاصل ہو جانے کے بعد پھر ساتھ نہیں چھوڑتا، پھر تو جب تک کہ اس کو نور تک پہنچا نہیں دے گا جان ہی نہیں چھوڑے گا اس کی۔ اچھا بابا، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ فَإِنَّهُ نُورٌ لَكَ فِي الْأَرْضِ وَذِكْرٌ لَكَ فِي السَّمَاءِ۔ اور ہائے ہائے کی اچھی چیز، زمین میں تیرا نور ہے اور آسمان میں اللہ کے پاس تیرے تذکرے ہیں۔
اللہ کے پاس تیرے ذکر لک فی السماء، فرشتے کہہ رہے ہیں اللہ اکبر، کیا بندہ ہے یار، اللہ کے کلام کو پڑھے جا رہا ہے، 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 آسمان میں تیرا تذکرہ ہے۔ سنیے اب آخری لاسٹ بات، دعا کرتے ہیں پھر کیا فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان للہ اہلین من الناس قالوا من هم یا رسول اللہ اللہم اجعلنا منہم، کہیے اللہم آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ اللہ کے اہل ہیں، کتنی خوشی کی بات ہے، اہل سمجھتے ہیں اللہ کے گھر والے، اہل کس کو بولتے ہیں؟ گھر والے۔ حضور نے فرمایا کہ کچھ لوگ اللہ کے گھر والے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا من ہم یا رسول اللہ، وہ اللہ کے گھر والے کون لوگ ہیں؟ من ہم اہل اللہ ہیں، من ہم۔ نبی پاک نے کیا فرمایا؟ اہل القرآن ہم اہل اللہ، اہل قرآن جو ہیں، جو ہمیشہ قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، وہ کون ہیں؟ اہل اللہ، اللہ کے گھر والے۔ اللہ کے کیا مطلب گھر والے؟ گھر والے عجیب، فیملی نہیں، فیملی کا کیا مطلب؟ نہیں، اب اس کا مطلب میں سمجھا دیتا ہوں نا، اہل اللہ فیملی کا مطلب، ٹھیک ہے فیملی اللہ کی ہے، یہ کیا مطلب؟ جب چاہتے ہیں اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں، جو چاہتے ہیں اپنی اللہ کو کہہ لیتے ہیں، جو چاہتے ہیں اللہ سے اپنی منوا لیتے ہیں۔ فیملی کا یہ نا مطلب ہوتا ہے بھائی آپ کی فیملی میں آپ کا بیٹا ہے، جب چاہے امی کے پاس چلا جائے، اب مجھے اجازت ہے جانے کی؟ نہیں ہے نا جی، جب چاہے امی سے جو بات کر لے، بہن سے بات کر لے، ہے نہیں، جو چاہے جی اٹھا کے کھا لے، جس کو چاہے کچھ دے دے، جو چاہے اپنی منوا لے، پوری اختیار ہے، یعنی ان کے آنے جانے پر کوئی پابندی کن کو؟ اللہ۔ اہل اللہ کا مطلب آج سمجھ گئے آپ لوگ؟ میں بھی جب یہ حدیث پڑھا تب مجھے سمجھ میں آیا کہ اہل اللہ کیوں کہا گیا۔ سچی علم تو سمندر ہے نا بابا جی۔ کیا فرمایا؟ اہل اللہ۔ اور حدیث میں کیا فرمایا؟ ایک اور بڑا پیارا جملہ رسول اللہ نے فرمایا، وَخَاصَّتُهُ، اللہ کے پرائیویٹ لوگ ہیں۔ اللہ اکبر، کون؟ تو اہل قرآن اہل اللہ ہیں، اور اللہ کے خاص الخاص لوگ ہیں۔ کیا مطلب خاص الخاص کا؟ یہ مولانا سعید خان صاحب مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مجھے رائے ہند میں بتایا تھا کہ خاص کا کیا مطلب، خاص کا کیا مطلب، اللہ اس وقت کیا چیز چاہ رہے ہیں وہی کام کرے گا وہ۔ اس وقت کسی فقیر کو کچھ دینا زیادہ ثواب ہے یا نفل پڑھنا ثواب ہے؟ یہ اللہ دل میں الہام کریں گے کہ اس وقت فلاں کام کرنا۔ جیسے باپ اپنے بیٹے کو بولتا ہے کہ اس وقت تو فلاں کام کے لیے چلا جا، بولتا نہیں بولتا؟ تو اللہ خاص کا مطلب یہ کہ اللہ اس کے دل کی نگرانی کرتے ہیں، اور جس چیز سے اس کو زیادہ ثواب ملنے والا ہے اللہ اس کی طرف اس کی رہنمائی کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہی لوگوں میں ہم لوگوں کو لائے۔ اب آخری بات سن لو، حضور نے فرمایا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اس میں اور مجھ میں بس ایک چیز کا فرق ہے، بس ہم پر جبرائیل نے قرآن وحی کے ذریعے نازل کیا اور اس کے اوپر نازل نہیں کیا، ورنہ درجے میں دونوں برابر ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ یہ نبوت کو اپنے سینے میں یحمل بین جنبی، جنبن اس کو کہتے ہیں، یہ نبوت کو اپنے سینے میں لیے ہوا ہے، یعنی نبوت کی روشنی کو، ایمان کو، یقین کو، اللہ کی تجلی کو، اللہ کے یقین کو، اللہ کی عظمت کو، کبریائی کو سینے میں لیے ہوا ہے۔ بس صرف میرے اور اس کے درمیان فرق یہ ہے کہ اس پر جبرائیل نہیں آئے اور مجھ پر جبرائیل آئے، بھائی اتنا فرق ہے۔ اس سے بڑا کیا ہوگا؟ کتنی بڑی کمال کی بات ہے۔
فرمایا کہ یہ نبوت کو سینے میں لیے ہوا ہے، یہ نبی نہیں بن جائے گا کبھی غلام محمد قادیانی بن جاؤ آپ سب کے سب، استغفر اللہ کہو بھائی ہم بھی نبی ہو گئے، نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں، اس کا مطلب یہ کہ قرآن کی جو برکت ہے وہ برکت اس کے سینے میں موجود ہے بعینی، اسی طرح جس طرح مجھے ہے، لیکن میرے پاس جبرائیل آئے اور اس کے پاس جبرائیل نہیں آئے۔ اللہ اکبر۔ تو دوستو اس قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت ہونی چاہیے۔ پچھلے ہفتے میں نے آپ کو سنا دیا تھا، منہ میں خوشبو ہوتی ہے، آنکھ میں روشنی ہوتی ہے۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ مستقل قرآن کریم کو دیکھنے والا، دیکھ کے پڑھنے والا، خواہ کتنا کنج ذہن ہو، جیسے بہت سارے لوگ سوچتے ہیں نا کہ میرا برین صحیح نہیں ہے تو قوت حافظہ نہیں، بات بھول جاتا ہوں، تو بزرگوں نے لکھا ہے کہ اس کو چاہیے آرام سے قرآن کریم کے حروف کو دیکھ کے پڑھا کرے، یہ کیفیت اس کی ختم ہو جائے گی۔ کیوں؟ انہ لقرآن کریم فی لوح محفوظ۔ جب یہ قرآن کو کریم کو پڑھے گا تو اس کی برکت سے یہ جو کچھ بھی سنے گا، پڑھے گا، لکھے گا، سب یہاں محفوظ ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا کیجئے، وقت ہو گیا، اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن سے جوڑ کے رکھے۔ روزانہ دوستو، روزانہ بلا ناغہ ہاتھ میں لے کر کے 5 منٹ 10 منٹ، آسان شکل بتاؤں آپ کو۔ جو لوگ مسجد کے قریب میں رہتے ہیں، جن کی اپنی دکانیں ہیں، جی اپنی دکانیں، اذان بعد کوشش کیجئے کہ مسجد میں آ جائیے اور سنت پڑھ کے تھوڑی دیر قرآن پڑھیے۔ یہ بھی ممکن ہے، آپ اپنی دکان میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک مصحف، ایک قرآن پاک رکھیے، اونچی جگہ پہ رکھیے، ٹھیک ہے؟ جب بھی کوئی نہ ہو، میں نے ایک ڈاکٹر کو دیکھا، نام لینا مناسب نہیں، ایک بادشاہ کے ڈاکٹر تھے، بڑے دیندار، کلینک میں دیکھتے کہ 24 گھنٹہ باوضو رہتے تھے۔ مریض آیا، نبض دیکھا، نسخہ لکھ دیا، گیا، کسی سے کوئی بات نہیں، بس پھر قرآن کریم کی تلاوت۔ 30-35 سال سے لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ مولانا ان کا یہ معمول ہے کہ صرف قرآن پڑھتے ہیں یا مریض کو دیکھتے ہیں اور کسی سے کوئی بات نہیں۔ کتنا خوش نصیب ڈاکٹر تھا، وہ بھی بادشاہ، ابھی حیات ہے، وہ نام نہیں لینا مجھے، جی انڈیا کے ہیں، حیدرآباد کے، جی۔ تو انسان اگر چاہے تو اپنے کو جوڑ کے کس سے؟ اللہ کی کتاب سے رکھ سکتا ہے، اس کے لیے کچھ بھی نہیں، بدرجہ مجبوری یہ ہے، انسان گاڑی ڈرائیو کر رہا ہے، خود پڑھتا رہے، کیسٹ اگر لگاتا ہے تو سنتا رہے، لیکن کیسٹ لگا کر کے باتیں کرنا، جیسے بڑے بڑے مول میں دیکھیے گا آپ، لوگ کیسٹ لگا دیتے ہیں اور قرآن کوئی نہیں سنتا ہے، کوئی نہیں سنتا، یہ میرے نزدیک مناسب نہیں۔ ہاں 5 منٹ لگائے، مول بند رکھے تاکہ کوئی شور شرابہ نہ ہو، پھر بند کر کے مول کھول دے، ٹھیک۔ اب ہندو ہے، مسلمان ہے، کافر ہے، سب جا رہا ہے، کوئی ننگا ہے، کوئی دھرنگا ہے، اور قرآن کریم کی، جی حضرت مولانا علی میاں ندوی کی بامبے میں ایک صاحب نے دعوت کر دی، تو عام طور پر لوگوں کی عادت ہے مولوی کو بلاویں گے تو قرآن کی کیسٹ لگائیں گے، بقیہ دن ڈسکو سنتے ہیں، ہے نا؟ مولانا صاحب کو دعوت دیا نا تو بلا رہے تو قرآن لگا دیں گے کیسٹ، تو مولانا علی میاں ندوی کو بلایا، نام نہیں لوں گا ورنہ جان جائیں گے بامبے والے لوگ کہاں رہتے تھے وہ، تو انہوں نے قرآن کی کیسٹ لگا دی، تو مولانا چپ چاپ بیٹھ گئے۔ تو گھر والے نے کہا حضرت کھانا آ گیا، کھائیے۔ تو کہا بھائی 2 کام کیسے کر سکتا ہوں، ایک کام کروں گا میں۔ تو کہا حضرت کیا؟ فرمایا تو قرآن سن لوں یا کھانا کھا لوں۔ اگر آپ کھانا کھلانا چاہتے ہیں تو کیسٹ بند کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، فَاسْتَمِعُوا کے بعد لہو بھی کہا، وَأَنصِتُوا بھی کہا، سنو بھی اور چپ۔
جتنی دیر ہو سکے. بہرحال دوستو دعا کیجیے اللہ تعالی ہم کو سب کو آپ کو سب کو کہانی سننے سے زیادہ سے زیادہ اس کتاب کی تلاوت کی توفیق فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد افضل الصلوات بعدد معلوماتک وبارک وسلم علیہ. یا اللہ خطاؤں کو بخش دیجیے، درگزر کر دیجیے، فضل کا، کرم کا، عافیت کا، راحت کا معاملہ فرمائیے. یا ارحم الراحمین محض اپنے فضل و کرم سے اپنی کتاب قرآن کریم کی انوارات کو ہمارے سینے میں داخل کر دیجیے. ہماری زندگی اور حیات و ممات میں سب میں قرآن کو باعث نجات بنا دیجیے. یا اللہ اس مجمع میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں تمام کی مشکلات کو غیب سے حل فرما دیجیے. یا اللہ محض اپنے لطف و کرم سے ہم سب کو بغیر حساب کے بخش دیجیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک.